بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے میں نے انگلش کا ایک کورس شروع کیا ہے جس کورس کا نام ہے انگلش اسپیکنگ کورس۔ انگلش اسپیکنگ کورس تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے انگریزی زبان کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتوں کو جان لیں تاکہ سیکھنے اور سکھانے کا مقصد پتہ چل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو میرے کورس کا نام ہے انگلش اسپیکنگ کورس۔ انگلش اسپیکنگ کورس تو چلیے تھوڑا سا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس زبان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ کہتے ہیں انگریزی زبان ایک غیر ملکی زبان ہے اور موجودہ دور میں اس کا مقام بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا تعلق بزنس اور دیگر ٹریڈس سے جڑ جانے کی وجہ سے یہ معاش کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے موجودہ دور میں اسے بین الاقوامی بزنس کی زبان بھی کہا جا سکتا ہے۔ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس زبان کی ترقی بھی ہو رہی ہے اور فی زمان ہی انگلش مہذب سوسائٹی میں تہذیب اور ہمارے کلچر کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اس کے سیکھنے اور روانی سے بولنے کی خواہش فطری ہے، جس سے اونچی سوسائٹی میں عزت اور بزنس میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ انگلش کا بولنا یا سیکھنا بہت زیادہ دشوار نہیں ہے، یہ نہایت آسان ہے۔ مشق اور کوشش دو چیزیں لازمی ہیں۔ اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اردو داں طبقہ بھی آسانی سے انگلش بولنا اور لکھنا سیکھ لے اور بہت کم وقت اور کم خرچ میں تھوڑی محنت کر کے خود بھی تیز رفتار زمانے کے شانہ بشانہ چلنے کے لائق ہو جائے۔ ڈگری رکھنے اور صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود ایسا ماحول نہ ملنے یا ایسے ادارہ سے تعلیم نہ پانے کی وجہ سے جن نوجوانوں میں احساس کمتری ہے وہ دور ہو جائے، یا جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کمی کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے یہ کورس نہایت ہی معاون اور بڑی مددگار ثابت ہوگا۔ اس کورس میں کئی سالوں کے علمی تجربے کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے اور اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ ابتدائی طریقہ تعلیم سے ہی اسے شروع کیا جائے۔ ابتدائی طریقہ تعلیم سے ہی اسے شروع کیا جائے۔ اس طرح اس کورس کو مکمل بنایا گیا ہے کہ کسی سے پوچھنے اور کسی استاذ کی ضرورت کسی بھی سیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اس کی دلچسپی میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑھ کر اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ انگلش گرامر جو نہایت دشوار اور خشک معلوم ہوتی ہے وہ اس انداز سے پیش کی جائے کہ پڑھنے والا تھوڑی محنت کر کے اگر یاد کرتا جائے تو بہت کم عرصہ میں اس زبان کے بولنے اور اچھی انگلش لکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ اس کورس میں سمجھانے کا انداز ایک تجربہ کار استاذ کے کلاس روم لیکچر کی طرح اختیار کیا گیا ہے، ساتھ ہی مشق اور یادداشت ہوم ورک اور کلاس ورک کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ ایک وقت مقرر کر کے اس کورس کو دیکھے، جہاں مشق ہے وہاں کئی دنوں تک اس کی مشق جاری رکھے، جہاں یاد کرنا ہے اسے محنت سے یاد کرے اور اس بات کو بہت غور سے سمجھ لے کہ آپ جتنے الفاظ یاد کریں گے آپ کے سیکھنے کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ جتنے الفاظ آپ یاد کریں گے آپ کے سیکھنے کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ کسی بھی زبان کے سیکھنے کے لیے اس کے الفاظ، محاورے، ترکیب اور گرامر کا جاننا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ گرامر کا جاننا لازمی اور ضروری ہوتا ہے تاکہ جملوں میں کسی قسم کی خامی اور کمی نہ رہ جائے، انگریزی زبان ایک وسیع تر زبان ہے جس میں بے انتہا الفاظ کے ذخیرے ہیں۔ کسی بھی بات یا چیز کے کہنے کے لیے اس زبان کے پاس کافی الفاظ ہیں۔ اس کورس میں ان لفظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ بولنا اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان باتوں کو پڑھنے اور جان لینے کے بعد آپ پکا ارادہ کر لیں کہ اس کورس کو آپ ایک موجودہ ٹیچر کی طرح سمجھیں گے
اور ایک وقت مقررہ پر آپ اپنی سہولت کے پیش نظر وقت دیں گے، نئے الفاظ یاد کریں گے، جملوں کو بنانا سیکھیں گے اور اردو سے انگریزی میں اور انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ پھر آپ اپنی حیرت انگیز ترقی کی رفتار دیکھ کر خود ہی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ پھر آپ اپنی حیرت انگیز ترقی کی رفتار دیکھ کر خود ہی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور اسے بہتر طریقے سے جاننے کے لیے اس کے اصول اور ضوابط کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی اصول اور ضوابط کو گرامر یا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو تو جملے بے ربط اور بھونڈے ہوں گے، جس کا تجربہ بازار میں یا سفر میں آپ کو غیر اردو داں طبقہ کے اردو بولنے سے ہوا ہوگا۔ یقیناً آپ نے اس کے بے ربط اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ آدمی کسی اور زبان کا جاننے والا ہے اور اردو زبان کی نفاست اور نزاکت سے ناآشنا ہے۔ انگلش لکھنا اور بولنا سیکھنے کے لیے دیگر زبانوں کی طرح اس کے حروف کو جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے ادب، اس کی دیگر خصوصیات اور اہم باتوں کو بھی آپ کے ذہن نشی کراتے چلے، تاکہ آپ کا علم وسیع ہو، نہ کہ صرف ایک رٹا رٹایا ہوا علم۔ اور یہ یاد رہے کہ انگریزی زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ انگریزی زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اسی لیے اس میں بہت ساری باتیں حیرت انگیز ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو ذہنی دکھ بھی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انگریزی زبان اپنے وسیع دامن میں عبرانی یعنی ہیبرو، گریک، فرینچ، ہندی اور اردو کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی زبانوں کے الفاظ ان کی تھوڑی تبدیل شدہ حالت میں اپنے پاس رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے اردو میں انگریزی کے الفاظ ہاسپٹل، اسکول، کالج، ٹیچر، کلاس، اسٹیشن اور اسی طرح کے ہزاروں لفظوں کو لے رکھا ہے، اسی طرح انگریزی نے بھی مختلف زبانوں کے الفاظ لے رکھے ہیں۔ اسی لیے انہیں بغیر کسی حجت کے اس شکل اور صورت میں یاد رکھنا اور سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب باقی مشورے اور باتیں سبق کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن نشی کرائی جائیں گی۔ آپ سیکھنے کے لیے خود کو تیار کر لے اور مشوروں پر عمل کرے۔ شروع میں دشواریاں آتی ہے، لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نہایت آسانی سے آپ سیکھتے چلے جائیں گے۔ آپ پکا ارادہ کر لے اور لگاتار مشق اور کوشش جاری رکھیں۔ یہاں سے سبق نمبر 1 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے انگلش الفابیٹس، جس کا میننگ ہے حروف تہجی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے انگریزی زبان کے حروف تہجی کو سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے 25% انگریزی زبان سیکھ لیا۔ انگریزی زبان کو سیکھ لیا۔ اردو زبان میں 36 حروف تہجی ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں 36 حروف تہجی ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 36، جبکہ انگریزی زبان میں صرف 26 ہوتے ہیں۔ ان میں صرف لکھنے کا فرق ہے۔ دونوں زبان میں صرف لکھنے کا فرق ہے، بولنے یا پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انگلش زبان کے حروف تہجی 4 شکلوں میں ہوتے ہیں۔ کتنے شکلوں میں؟ 4 شکلوں میں ہوتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں رائج حروف صرف 2 طرح کے ہی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے کیپٹل لیٹرز یعنی بڑے حروف، اور دوسرا ہے اسمال لیٹرز۔ کیپٹل لیٹرز یعنی بڑے حروف اور اسمال لیٹرز یعنی چھوٹے حروف، اور تیسرا آتا ہے رومن لیٹرز۔ تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ آپ یہ سمجھیے کیپٹل لیٹرز بولتے ہیں اس ABCD کو جو بڑے حروف میں لکھے جاتے ہیں، اور اسمال لیٹرز بولتے ہیں ایسے ABCD کو جو چھوٹے میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے کیپٹل لیٹرز یعنی ABCD کو اس طرح کی شکل میں لکھنے کا نام ہوتا ہے کیپٹل لیٹرز میں لکھنا، اور نیچے دیکھیے اسمال لیٹرز یعنی ABCD کو اس طرح کی شکل میں جو نیچے لکھا ہوا ہے، ایسی شکل میں لکھنے کو اسمال لیٹرز میں لکھنا کہا جاتا ہے۔
اس پیج کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کیپٹل لیٹرز کو 4 لائنوں والی کاپی میں لکھیں، یعنی 4 لکیروں والی کاپی میں لکھیں، تو آپ اس طرح سے غور سے دیکھ کر لکھیں جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی جب بھی آپ ABCD کو کیپٹل لیٹرز میں لکھیں تو اوپر والی 3 لائن کو پکڑ کر ہی لکھیں، نیچے والی لائن میں بالکل بھی کسی لیٹر کو ٹچ نہ ہونے دے، نیچے والی لائن میں بالکل بھی کسی لیٹر کو ٹچ نہ ہونے دے، جیسا کہ آپ صاف طریقے سے اس پیج کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ 4 لائن والی کاپی میں جب ہم اسمال لیٹرز کا یوز کرتے ہیں تو درمیان والی لائنوں میں کون کون سے لیٹرز لکھے جائیں گے، تو نشاندہی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں ACIMNOTSUVWXZ، یہ لیٹرز ہے جو بالکل درمیان والی لائن میں ہی لکھے جائیں گے، نہ اوپر ہوں گے نہ نیچے ہوں گے۔ ایسے ہی آگے کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی 3 لائنوں میں لکھے جانے والے حروف کون کون سے ہیں، تو کہتے ہیں وہ B ہے، D ہے، F، H، K، اسی طریقے سے L، T، یہ سارے حروف ایسے ہیں جو اوپر کی 3 لائنوں میں لکھے جاتے ہیں، اوپر والی 3 لائنوں میں لکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اب کہہ رہے ہیں کہ نیچے کی 3 لائنوں میں کون کون سے حروف لکھے جاتے ہیں، تو بتا رہے ہیں G، J، P، Q، Y، یہ ایسے حروف ہے جو نیچے کی 3 لائنوں میں لکھے جاتے ہیں، جو نیچے کی 3 لائنوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اس تصویر سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ بیچ والی لائنوں میں کس کو لکھیں گے، اسی طریقے سے اوپر کی 3 لائن میں کس کو لکھیں گے اور نیچے کی 3 لائن میں کس کو لکھیں گے، اور آپ اس کو بار بار لکھ کر مشق کر لیں تاکہ بعد میں کبھی بھی آپ کو لکھنے میں اور سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس پیج کے اندر ABCD کو اردو تلفظ کے ساتھ لکھ کر آپ کو خلاصہ طور پہ سمجھا دیا گیا ہے۔ ایک بار ہم پڑھ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W W X Y Z X Y Z۔ ایسے ہی نیچے والی لائن میں آپ کو اسمال لیٹرز میں سارے حروف کی رعایت اور سارے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے لکھ کر دوبارہ آپ کو یاد دلایا گیا ہے کہ کیسے کس کو لکھیں گے۔ میں نے شروع میں ہی آپ کو کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز کے ساتھ ایک تیسرا لیٹر بھی بتایا تھا، یعنی رومن لیٹرز کے نام سے بتایا تھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تصویر کیسی ہے۔ یہ لیٹرز جو نیچے لکھے ہوئے ہیں ان کو رومن میں لکھنا کہا جاتا ہے اور اسے رومن لیٹرز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا آج کل کے زمانے میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں پر اس طریقے کا لکھا ہوا ملتا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا اور ذہن نشی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ کہیں لکھا ہوا آئے تو ہم پریشان نہ ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہتے ہیں کہ سبق نمبر 1 کا یہ والا پیج جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ سب سے اہم ہے اور اس کو یاد کرنا اور سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اسے حفظ کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے، پڑھانے، انگلش لکھنے، میسج لکھنے، اسی طریقے سے کسی اور چیز کے استعمال کے لیے آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چلیے اسے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی طریقے سے یاد بھی کریں گے۔ تو کہتے ہیں انگلش کی بی کی جگہ اردو میں با استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ڈی کی جگہ ڈال اور دال استعمال ہوتا ہے، ایف کی جگہ فا استعمال ہوتا ہے، ایچ کی جگہ بڑی ہا اور چھوٹی ہا استعمال ہوتا ہے، جے کی جگہ جیم استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی لام کی جگہ یعنی ایل کی جگہ لام استعمال ہوتا ہے، اور آگے او کی جگہ واو، عین، او یہ سب استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی قیوں کی جگہ بڑی قاف کا استعمال ہوتا ہے، ایس کی جگہ چھوٹی سین، صاد، زا، ایسے ہی سا کا استعمال ہوتا ہے، یو کی جگہ حمزہ پیش او، یو، عین، زبر،
پیش کا استعمال ہوتا ہے، ڈبلو کی جگہ واو، واو پیش وو زبر کا استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی وائی کی جگہ یا یہ کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے اے کی جگہ الف اور عین دونوں کا استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی سی کی جگہ چھوٹی سین اور چھوٹی کاف کا استعمال ہوتا ہے، ای کی جگہ الف یا یہ عین کا استعمال ہوتا ہے، جی کی جگہ جیم کا بھی استعمال ہوتا ہے، گاف کا بھی استعمال ہوتا ہے، آئی کی جگہ یا کا، اور کا، زیر کا، زیر کی آواز کا، ان سبوں کا استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی کے کی جگہ کاف کا، ایم کی جگہ میم کا، این کی جگہ نون کا، پی کی جگہ پا کا، آر کی جگہ رے کا، اور ٹی کی جگہ تے، ٹے، تے، اسی طریقے سے وی کی جگہ واو زیر کا، اور ایکس کی جگہ کاف سین، اسی طریقے سے جے، اور زیڈ کی جگہ زال، زا، زود، زو، ان سبوں کا استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کہنا یہ ہے کہ انہیں آپ صحیح طریقے سے یاد کر لے، حفظ کر لے۔ یہاں سے مشق ہے یعنی ایکسرسائز، کہہ رہے ہیں کہ حروف کو ترتیب سے سلسلہ وار لکھے، یعنی ارینج دا جمبلڈ لیٹرز، یعنی کون سا حروف کس کے بعد آ رہا ہے اس کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ پہلے یاد کریں، لکھنے کی مشق کریں، تاکہ آپ آسانی سے زبانی اس کو ترتیب وار لکھ سکیں۔ آگے کہتے ہیں فل ان دا بلینکس، یعنی خالی جگہوں کو بھرے۔ تو اس کے اندر جو بھی خالی جگہ ہے وہاں سوٹیبل لیٹرز کو لکھیں گے، یعنی اے کے بعد کون سا لیٹر آئے گا اس کو، سی کے بعد کیا آئے گا، ای کے بعد کیا آئے گا، ان سارے لیٹرز کو لکھنا ہے جو یہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ رہا انگلش اسپیکنگ کورس کا سبق نمبر 1، انگلش اسپیکنگ کورس کا سبق نمبر 1۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار آپ دیکھ کر اس کے اندر بتائی گئی باتوں کو یاد کریں گے اور اپنا خود کا ایک نوٹ تیار کریں گے، جو آگے چل کر آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا، جو آگے چل کر آپ کے لیے بہت ہی مفید اور معاون ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں پوری ایکسائٹمنٹس اور پورے جوش کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔